أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. انہوں نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے کھلی نشانی آ چکی ہے, تو ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں سے ان کی اشیاء کم نہ کرو, اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت برپا کرو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو. اور ہر راستے پر مت بیٹھو کہ لوگوں کو تم دھمکاتے پھرو, اور ان لوگوں کو جو اس پر ایمان لے آئے ان کو اللہ کے راستے سے روکو, اور اس طرح کہ تم اللہ کے راستے میں کجی تلاش کرو. اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا, اور دیکھو فساد برپا کرنے والوں کا انجام کیا ہوا. اور اگر تم میں سے ایک گروہ وہ ہے جو اس پر ایمان لے آیا جس کے ساتھ میں بھیجا گیا, اور ایک گروہ وہ ہے جو ایمان نہیں لے آیا, تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے, اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو ان کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر اختیار کیا کہا کہ ہم تم کو اے شعیب نکال دیں گے, اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لے آئے اپنی بستی سے, یا پھر تم ہمارے دین میں واپس لوٹاؤ. انہوں نے کہا کیا اگرچہ ہم اسے ناپسند کریں, ہم اگر تمہارے دین میں واپس آتے ہیں تب تو ہم اللہ پر
چھوٹ باندھنے والے ہوں گے بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات بخشی ہے، اور ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس میں واپس لوٹ آئیں الا یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، جو ہمارا پروردگار ہے، اور ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز کو وسیع ہے، ہر چیز کو محیط ہے۔ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو ان کی قوم کے ان سرداروں نے کہا اپنی قوم سے کہ اگر تم نے شعیب کی اتباع کی تب تو تم گھاٹے میں پڑ جاؤ گے۔ تو ان کو زلزلے نے آ پکڑا، تو اپنے گھروں میں اوندھے منہ ہو گئے۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا گویا کہ وہ اس میں تھے ہی نہیں، اور جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ تو شعیب ان سے پھر گئے، ان سے انہوں نے رخ موڑ لیا اور کہا اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا دیا ہے، اور میں نے تمہارے لیے خیر خواہی کر دی ہے، تمہیں نصیحت کر دی ہے، تو میں کیسے ایسی قوم پر افسوس کروں جو کافر ہے، جو اللہ کا انکار کرتی ہے۔ آپ کے سامنے سورہ اعراف کا 11واں رکوع پڑھا گیا اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ تمام انبیاء میں سے ہر نبی کی کچھ نہ کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی خصوصیت تھی کہ وہ خطیب الانبیاء کہے جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر قوم کی طرف انبیاء کرام کو بھیجا تاکہ انسانوں کو ہدایت مل سکے، اور انسانوں میں جو کجی پیدا ہو گئی ہے اور انسانوں میں جو بے رحمی پھیل گئی ہے اس کی اصلاح ہو سکے۔ تو اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو موجودہ سعودیہ کا جو شمال مغربی علاقہ ہے اور جو بحر قلزم کے کنارے آباد ہے، مدین یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا قبیلہ ہے۔ مدین یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا، ان کی نسل سے، ان کے خاندان سے یہ لوگ تھے، اور قرآن کریم نے ان کو اصحاب الایکا بھی کہا ہے۔ ایکا کا مطلب ہوتا ہے سرسبز و شاداب علاقہ۔ چونکہ یہ بحر قلزم کے کنارے تھا لہذا یہ علاقہ سرسبز و شاداب تھا، اور اس علاقے میں تجارت بڑے وسیع پیمانے پر تھی، لیکن اس قوم کے اندر ایک بہراروی یہ تھی کہ یہ قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو خاص طور پر ناپ تول میں پورا کرنے کا حکم دیا، اور ان کو اس بات کی تاکید کی کہ لوگوں کے جو حقوق ہیں انہیں مت روکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کا بھائی کہا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا تو یہ انہی کی قوم میں سے کوئی نہ کوئی فرد ہوتا تھا۔ اس کی دو وجہ ہوتی تھی، ایک تو یہ کہ وہ قوم کی بہراروی سے واقف ہوتا تھا، دوسری بات یہ کہ وہ قوم کی زبان بول سکتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کے ساتھ اس بات کا لحاظ فرمایا کہ ان کو انہی کے علاقے میں مبعوث کیا جائے تاکہ وہ برائی کو بھی سمجھیں، اور دوسری بات یہ کہ ان کی زبان کو بھی سمجھیں اور اس زبان میں بات کر سکیں۔ یہ دعوت کا ایک بنیادی اصول ہے کہ ہم جس قوم کو ہم دعوت دینا چاہتے ہیں ہمیں اس قوم کی زبان آنی چاہیے۔ اگر ہمیں اس قوم کی زبان نہیں آتی ہے جس کو ہم دعوت دینا چاہتے ہیں تو گویا کہ یہ نقار خانے میں جیسے طوطی کی آواز ہے کہ آپ بولتے رہیں کوئی نہیں سنے گا۔ تو ہمیشہ زبانوں کی یہ اہمیت ہوتی ہے کہ زبان جو ہوتی ہے یہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، اور صرف بہت اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو دنیا میں وہ قوم جو اپنی زبان کی حفاظت کرتی ہے وہ قوم ترقی کرتی ہے، اور جو قوم دوسروں کی زبان کو اپنانے لگتی ہے، اس پر فخر کرنے لگتی ہے تو وہ قوم پھر تاریخ سے مٹ جاتی ہے۔ صرف اور تمام برائیاں چھوڑ دیجئے، صرف زبان کی اتنی اہمیت ہوتی ہے۔ آج ہم لوگ دیکھیے رہتے ہیں ہندوستان میں اور دیگر بہت سی زبانوں سے متاثر ہیں۔ ہندوستان میں ہم اپنی زبان بول سکتے ہیں لیکن بر وقت ہم دوسری زبان بولتے ہیں اپنا مرتبہ بڑھانے کے لیے۔ تو ظاہر بات مرتبہ نہیں بڑھے گا، مرتبہ تو جب بڑھے گا جب انسان اپنی مادری زبان، جس زبان میں انسان اپنے گھر میں پھلا پھولا ہوتا ہے، کھیلا کودا ہوتا ہے، جب انسان اس زبان میں بات کرتا ہے تو اس کی اہمیت بڑھتی ہے۔ اور جو متاثر لوگ ہوتے ہیں، جو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں،
وہ دوسروں کی زبان کو سیکھتے ہیں اور نتیجہ کچھ نہیں ہوتا سوائے یہ کہ دنیا کے انہیں جاہ و منصب حاصل ہو جائیں۔ ہمیں ہندوستان میں رہنا ہے تو ہندوستان میں خاص طور پر ہمارے مخاطب جو لوگ ہیں جنہیں ہم اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں، ہمیں ان کی زبان آنی چاہیے۔ اور ویسے بھی زبان تمام کی تمام زبانیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور زبانوں میں کسی بھی قسم کا تعصب یہ ایک بیجا عمل ہے۔ کوئی شخص کسی زبان کے ساتھ تعصب کرے تو ظاہر سی بات یہ غلط ہے۔ دنیا کی جتنی زبانیں ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کا انتظام ہوا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا، وہ انہی میں سے ایک فرد تھے۔ انہوں نے دعوت دی، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو تمام انبیاء میں مشترک رہی۔ تمام انبیاء کرام نے اس چیز کی دعوت دی کہ ایک اللہ کی پرستش کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اس میں کسی بھی نبی کا کوئی استثناء نہیں ہے، یہ تمام انبیاء کے بنیادی معتقدات میں سے ہیں، بنیادی عقیدے میں سے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک اللہ کی گواہی دینا ہے، جو وقت کے نبی ہیں ان پر ایمان لانا ہے، اور یہ ماننا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے دنیا میں وہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ جو نہیں ہوا اللہ کی مرضی سے نہیں ہوا، اور جو کچھ اس دنیا میں ہو گیا تو اللہ کی مرضی سے ہوا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد اپنے کیے کا حساب دینا ہے، اور اللہ کے سامنے ایک دن حاضر ہونا ہے، اور ہمارے اعمال کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ فیصلہ فرمائیں گے۔ یہ وہ دعوت ہے جو تمام انبیاء میں مشترک تھی، اور یہی یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام نے یعنی اپنی قوم کو دعوت دی کہ تمہارا ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ چیز ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ معبود کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم جس کے سامنے اپنا سر جھکائیں، ہم جس کی عبادت کریں، نہیں، جس سے ہم اچھے اور برے کی امید کریں، جس کے تعلق سے ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ اچھا کر سکتا ہے، وہ برا کر سکتا ہے، وہ ہماری تقدیر بدل سکتا ہے، اور وہ ہماری پریشانی کو ختم کر سکتا ہے، جس سے ہم اس چیز کو وابستہ کر دیں گے گویا کہ ہم اس کو خدا بنا رہے ہیں۔ آج آپ اس چیز کو دیکھیے تو ہمارے معاشرے میں دیکھیے ایمان کی کتنی کمزوری ہے، ایمان کی کتنی کمی ہے کہ ہم نے بظاہر تو ہم اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، بظاہر ہم اللہ کے لیے رکوع کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارا دل اس بات پر مکمل طور پر مطمئن ہے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ پیش آ رہا ہے اور جو کچھ پیش آ چکا ہے اور جو کچھ پیش آئے گا وہ سب اللہ کی طرف سے ہے؟ کیا ہمارا اس پر یقین ہے؟ اگر ہمارے یہاں کسی قسم کی کوئی پریشانی آئی تو کیا ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں مکمل طور پر کہ یہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں جائے گی؟ ہمارے ہاں ہمارے گھروں میں بہت سی عورتیں، خواتین بسا اوقات ایسی چیزوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں جو شرک و کفر تک پہنچاتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ مزاروں پر جا رہی ہیں اور جو ہے ایسی جگہوں پہ جا رہی ہیں، شرک و کفر کے اڈوں میں جا رہی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ان کے گھر کی پریشانی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ شرک ہے۔ شرک یہ ہے کہ ہم اس دنیا کا کارساز، زمین و آسمان کا کارساز ایک اللہ کے علاوہ کسی کو سمجھیں۔ آخر ہم اپنی دکان کیوں نہیں بند کرتے؟ جب اذان ہو جاتی ہے پھر ہماری دکان کیوں نہیں بند ہوتی؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو سامنے جو شخص ہمارا کسٹمر کھڑا ہے وہ چلا جائے گا پھر ہمارا رزق کم ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ رازق ہے، اللہ نے پکارا، اب ہمیں اللہ کے حضور جانا ہے۔ تو الہ کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ الہ کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں کسی کے سامنے ہم سر جھکا رہے ہیں تو ہم اسی کو الہ مان رہے، نہیں۔ اگر ہمارے دل کا قبلہ کسی اور طرف ہے اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارا رخ سمت قبلہ ہے تو اس کا مطلب ہم صاحب ایمان نہیں ہیں مکمل طور پر۔ صاحب ایمان جب ہوں گے جب ہمارے دل کا قبلہ بھی کس کی طرف ہوگا؟ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ یہ دل میں بات بچھانی ہے۔ اگر یہ چیز پیدا ہو جائے اور ہمیں یہ معلوم ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم دین پر عمل کریں گے، دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ ورنہ انسان ریاکاری کیوں کرتا ہے؟ ریاکاری کیوں آتی ہے؟ دوسروں کو دکھانا مقصود ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہماری ایمان کی کمی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم ہر وقت نظر میں ہیں لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں۔ ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہیں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کیمرے کی نظر میں ہیں تو ہم کیا خود چوبند ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ ہم جو کر رہے ہیں تو جو چھپ کے کرتا ہے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے آسمان سے۔ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے لیکن ہم چوکنا نہیں ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ آپ کیمرے کی نظر میں ہیں اب ہم غلط حرکت نہیں کر رہے، جبکہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کیمرہ ہے، جو فرشتے ہیں، جو ہر چیز ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک ایک چیز ذرے کے برابر بھی اگر کوئی برائی ہم کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کے ریکارڈ ہو رہی ہے، اور کل قیامت کے دن ہمارا پورا کھاتا، ہماری پوری زندگی ہمارے سامنے رکھ دی جائے گی۔ یہ یقین ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تمہارے لیے اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ وہ تعلیم تھی جو تمام انبیاء کرام کے ہاں پائی جاتی ہے۔ آگے انہوں نے فرمایا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کھلی ہوئی نشانی آ چکی ہے۔ کھلی ہوئی نشانی وہ جو دعوت کا پیغام ہے۔ ظاہر سی بات شعیب علیہ السلام کو کوئی معجزہ نہیں دیا گیا، اس طرح جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی اور لاٹھی سانپ بن گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے، اپنی انگشت مبارک کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا۔ اس طرح کے جو معجزات ہوتے ہیں ظاہری، وہ حضرت شعیب علیہ السلام کو نہیں دیے گئے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا جو کلام تھا، جو اللہ کا پیغام تھا، وہ اپنی ذات کے اندر خود ایک معجزہ تھا۔ اسی کو قرآن نے کہا بینہ، کہ اللہ کی طرف سے، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس یہ نشانی آ چکی ہے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، لہذا تم ناپ اور تول میں پورا کرو۔ یہ وہ ہے جو اقتصادیات کی بنیاد ہے، جو اکنامک کی بنیاد ہے، یہ کہ اگر کسی بھی قوم میں، کسی بھی جگہ، کسی بازار میں ناپ تول میں ڈنڈی ماری جانے لگے تو پھر پوری معیشت چرمرا کر رہ جائے گی۔ وہاں نہ وہ مارکیٹ چل پائے گی، نہ اس میں برکت ہو پائے گی، نہ اس میں ترقی ہو پائے گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر طرف فساد مچے گا، ہر آدمی چاہے گا ایک دوسرے سے اس کا حق مار لے۔ آج ہمارے ہاں معاشرے میں لوگ طرح طرح کی تدبیریں کرتے ہیں، معلوم ہے ترازو کے نیچے کوئی چیز چپکا دی، وہ مقناطیس لگا دیا، اور اس کے علاوہ دوسرا کام یہ کیا جاتا ہے کہ معلوم ہوا کہ آٹے کی بوری پہ لکھا ہوا ہے کہ 25 کلو کی بوری ہے، اس کو آپ تولیے تو 100 گرام کم ہی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ مچھلی منڈیوں میں چلے جائیے، اگر آپ ذرا سا چوک گئے تو آپ 2 کلو مچھلی خرید کے لائیے، اپنے گھر تول لیجیے، معلوم ہوا کہ مچھلی کم نکلے گی، تو برکت کہاں سے ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی قوم میں ناپ تول میں کمی ہونے لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ قوم سنین کا شکار ہو جاتی ہے، اس قوم میں قحط سالی آ جاتی ہے، بارش ہونا کم ہو جاتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا شدت المعونہ، یعنی سامان رسد میں گرانی ہو جاتی ہے، اس کا ملنا دشوار ہو جاتا ہے۔ آپ کو ایک چیز کی ضرورت ہے، آٹے کی ضرورت ہے، معلوم ہے مارکیٹ میں آٹے کی قلت ہے، چاول کی قلت ہے۔ اب جب کسی چیز کی قلت ہوتی ہے، معاشیات کے اصولوں میں سے ہے کہ وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ اگر اس چیز کی ضرورت زیادہ ہے اور وہ چیز کم ہے، ابھی 5-6 سال پہلے ایک طرح کی افواہ اڑی تھی نمک ختم ہونے والا ہے، تو معلوم ہوا کہ 10-10 روپے کا نمک جو ہے لوگ 20-20 روپے میں بیچ، 20 روپے چھوڑیے، لوگ کہتے جلدی سے خرید لو، اور اس کے بعد 50 روپے کا نمک بیچا ہے لوگوں نے۔ صاحب ایمان جو اپنے آپ کو کہتے تھے انہوں نے بیچا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے کہ جب ناپ تول میں کمی ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اشیاء کو مارکیٹ سے کم کر لیتے ہیں۔ جب کسی چیز کی بہتات ہوتی ہے مارکیٹ میں اور وہ چیز زیادہ ہر ایک کی ضرورت کی ہوتی ہے تو وہ چیز سستی ہوتی ہے، جیسے نمک ہے، نمک کی بہتات بھی ہے اور نمک ہر ایک کی ضرورت بھی ہے، اس وجہ سے نمک کیا ہے؟ سستا ہے، نمک سستا ملتا ہے۔ لیکن اگر کسی چیز کی ضرورت ہر ایک کو نہیں ہے تو وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے، اور اگر اس چیز کا مارکیٹ میں شارٹیج بھی ہے تو اوفوا الکیل والمیزان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ ناپ تول میں پورا کرو۔ دیکھیے اس کائنات میں 2 نظام بیک وقت چلتا ہے۔ ایک نظام وہ ہوتا ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جیسے بارش ہو رہی ہے تو آپ کھڑے ہیں تو بھیگ جائیں گے، چاہے آپ مولانا صاحب ہیں، چاہے حافظ جی ہیں، چاہے قاری صاحب ہیں، اور چاہے آپ کچھ بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں، چاہے آپ انگریزی تعلیم یافتہ ہیں، عربی تعلیم یافتہ، بارش ہو رہی ہے تو آپ اس میں بھیگ جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں مادی نظام، یہ اس کائنات کا نظام کونی ہے۔ ایک نظام وہ ہوتا ہے جسے ہم روحانی نظام کہتے ہیں۔ یہ نظام بالکل اس نظام کے ایکول ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اس نظام کو ہم روحانی نظام کہتے ہیں۔ یہ نظام دکھتا نہیں ہے، لیکن یہ جو نظام ہوتا ہے یہ نظام بالکل اسی نظام کی طرح چلتا ہے جیسے 2-2-4 ہوتا ہے۔ بارش ہوئی تو جو شخص بارش میں کھلے آسمان کے نیچے کھڑا ہے وہ بھیگے گا، اسی طرح یہ نظام ہوتا ہے۔ یہ نظام کیا ہوتا ہے؟ روحانی ہوتا ہے، اور اس کا پورا اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ناپ تول میں کمی ہوگی تو ظالم حکمراں مسلط کر دیے جائیں گے۔
اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہم آپ ہر طرح کی تدبیریں تو کرتے ہیں، سیاسی لوگ اپنی تدبیریں کرتے ہیں، لیکن جو روحانی اسباب ہیں کیا ہم اس پر بھی غور کرتے ہیں؟ ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم پر ظالم حکمراں مسلط ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے کاروبار میں ڈنڈی مار رہے ہیں، اپنے کاروبار میں ہم لوگوں سے ان کی اشیاء کم کر کے دے رہے ہیں۔ قرآن نے فرمایا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں سے ان کی اشیاء مت گھٹاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے دو چیزیں لکھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے آپ کسی کو دے رہے ہیں تو کم دے رہے ہیں، تول رہے ہیں، کم تول رہے ہیں۔ دوسرے یہ ہے کہ کسی کی چیز اس کی خوش دلی کے بغیر استعمال کر رہے ہیں، تو یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے۔ کسی کی چیز اس کی خوش دلی کے بغیر استعمال کرنا یہ بھی بخس میں آتا ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں اس سے بھی منع کیا کہ اگر ہمیں کسی کی کوئی چیز استعمال کرنی ہے تو ہمیں اس سے اجازت لینی چاہیے، اس کی خوش دلی شامل حال ہو تب جا کر ہمیں استعمال کرنا چاہیے، اور اگر اس کی خوش دلی شامل حال نہیں ہے تو ہمیں وہ چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ آگے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین کی اصلاح کے بعد فساد مت برپا کرو۔ زمین کی اصلاح دو طریقے سے ہے، ایک تو یہ کہ جب یہ زمین بنی تبھی اس زمین کی اصلاح ہو چکی، اور اس زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی اس زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں رکھ دی تھی۔ دوسرے یہ ہے کہ جب انبیاء کرام کا ظہور ہوتا ہے تو ظہور کے بعد اب اس زمین کی اصلاح ہونے والی ہوتی ہے، تو جو لوگ ان کی راہ میں روڑا اٹکاتے ہیں، ان کی راہ کے کانٹا بنتے ہیں، وہ بھی ایک طرح سے زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اگر ہم ناپ تول پورا کریں گے، لوگوں سے ان کی اشیاء نہیں روکیں گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ کیا ہے شر۔ اب میں ایک بات اکثر جگہ کہتا ہوں، یہاں بھی وہ ذہن میں آ گیا تو میں ذہن میں وہ بات آ گئی تو میں کہہ دیتا ہوں وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَ۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے مان لیجیے کہ آپ کے ہاں، بہت چھوٹی مثال دیتے ہیں ہم، آپ کے ہاں کوئی شخص آیا کہ ہمیں 10 کلو چاول دے دیجیے، آپ نے اس طرح تولا کہ 100 گرام کم دیا، یہ تو ظاہر سی بات یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن جو کسٹمر ہے اس کا آپ سے کوئی رشتہ نہیں، نہ آپ کا اس سے کوئی رشتہ، نہ اس کا آپ سے کوئی رشتہ ہے، وہ تو چلا گیا، وہ بھول بھی گیا۔ ہمارے معاشرے میں بخش میں بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی بہنوں کا حق نہیں دیتے، اپنی پھوپھیوں کا حق نہیں دیتے۔ بڑے بڑے مجموعوں میں آپ ہاتھ اٹھوا لیجئے، اللہ معاف کرے، آپ غور کیجئے کہ کتنے لوگ ہیں جو اس میں شریک ہیں۔ آپ مجموعوں سے اٹھائیے کہ کتنے قاسمی صاحب ہیں، ہاتھ اٹھا دیجیے، ندوی صاحب کتنے ہیں، ہم جیسے لوگ اٹھا دیں ہاتھ، اور مظاہر علوم کے پڑھے ہوئے کتنے ہیں، ہاتھ اٹھا دیں۔ 4 مہینہ کتنے لوگوں نے لگایا ہے، ہاتھ اٹھ جائے گا، اور چلہ کتنے لوگوں نے لگایا ہے، ہاتھ اٹھ جائے گا۔ سہ روزہ کس کا لگتا ہے، ہاتھ اٹھ جائے گا۔ 10 روزہ کتنا لگتا ہے، ہاتھ اٹھ جائے گا۔ اب کہیے بہنوں کو کتنے لوگوں نے حق دیا ہے اپنے والد کی وفات کے بعد، یا اپنے دادا کی وفات کے بعد پھوپھی کو حق دینے کے لیے کتنے لوگوں نے کوشش کی ہے؟ معلوم ہوا کہ ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہا ہے پورے معاشرے میں، یعنی پورا معاشرہ ہمارا بہنوں کا حق کھائے ہوئے بیٹھا ہے، اور اس کے بعد باتیں جو ہیں ہم بھی دین کی کرتے ہیں، آپ بھی دین کی کرتے ہیں، اور معلوم ہوا کہ یہ بات کہہ دیے دوبارہ لوگ بلاتے نہیں۔ ہمارے ساتھ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کئی جگہ جو ہے لوگوں نے بہت شوق سے بلایا اور حضرت فلاں اور سارے القاب و آداب کے ساتھ بہن کے حقوق پہ تقریر کر دی، مولانا صاحب کو نہ بلاؤ۔ وہ مولانا صاحب بہت ٹائٹ آدمی ہے، وہ ہم ہی پہ ڈائریکٹ حملہ کر رہے تھے، ڈائریکٹ ہم ہی پہ حملہ کر رہے تھے۔ ہمارے معاشرے کی یہ وہ نقائص ہیں جو ہر گھر میں پائے جاتے ہیں، لیکن ہم غور نہیں کرتے گھر میں برکت کیوں نہیں ہو رہی ہے، اور ہم جو کھا رہے ہیں تو اس کے اچھے نتائج برآمد کیوں نہیں ہو رہے ہیں۔ لوگ آ کے روتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے اپنے بیٹوں پر اتنی محنت کی لیکن ہمارا بیٹا تو نالائق نکل گیا، لیکن یہ نہیں غور کر رہے ہیں کہ جس کا حق تھا اس کا حق ہم نہیں دے رہے۔ ہر ایک کا حق دینا ہے۔ وراثت کے احکام قرآن سے ثابت ہیں۔ قرآن سے کسی چیز کے ثابت ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی چیز، کسی قسم کا ہیج پیچ، کسی قسم کا شک شبہ اور کسی قسم کا لعب و لعب نہیں ہوتا ہے۔ قرآن سے جو چیز ثابت ہے اس کو کرنا ہے، اس کو کرنا ہے تو کرنا ہے، اس میں کسی کا اختیار نہیں چلتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ارے حضرت بہن سے تو ہم نے ایک مرتبہ پوچھا تھا، وہ منع کر رہی،
بہن نے کہا کہ ہم نہیں لیں گے، اللہ نے کہا آپ دے دیجئے، اللہ نے کہا آپ کو دینا ہے تو آپ دے دیجئے، آپ جائیے اس کے نام اس کا جو حصہ ہے آپ بہن کو کسی دن بلائیے، آپ کہیے کہ تحصیل بہن چلنا ہے، اور اس کے بعد ان سے کہیے کہ جو متعلقہ کاغذات ہیں، جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو لے کر آؤ، اور اس کے بعد اس کے نام جو اس کا حصہ لکھ دیجئے، اور اس کے بعد اس سے کہیے کہ اب تم جاؤ، اور جب وہ آپ کے گھر آئے تو اس کی خوب عزت کیجیے، اور سال بھر بعد دیکھیے کہ کیا وہ واقعی لینے کو کہہ رہی تھی کہ ہم نہیں لیں گے۔ پیسہ کسی کو کاٹتا ہے؟ زمین کسی کو کاٹتی ہے؟ کسی کو نہیں کاٹتی۔ آپ کی بہن کو بھی ضرورت ہے، پھوپھی کو حصہ دیجیے۔ دادا کا انتقال، جب دادا کا انتقال ہوا تھا، جس طرح آپ کے والد کا حق تھا اس طرح آپ کی پھوپھی کا حق ہے، سب کا حق ہوتا ہے۔ شریعت کے مطابق جب تک وراثت کے احکام جاری نہیں ہوں گے تب تک ہمارے معاشرے میں برکت نہیں ہو سکتی۔ نماز پر سب لوگ گفتگو کرتے ہیں، روزے پر سب لوگ گفتگو کرتے ہیں۔ ہم کو رمضان کے مہینے میں اگر اسی نخاس میں کلچا نہاری کھاتے ہوئے آپ ہم کو دیکھ لیں گے تو ہم سے اتنی نفرت کریں گے کہ ہم کو آپ کبھی سلام نہیں کریں گے، لیکن آپ ہم کو جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی بہن کا پھوپھی کا حق نہیں دیا، آپ کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی کیونکہ آپ بھی اسی میں ملوث ہیں۔ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، شریک جرم ہے تو کیوں بولیں گے؟ تو وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں سے ان کے حقوق غصب نہ کرو، ان کے جو حقوق ہیں ان کو دو۔ حضرت شعیب علیہ السلام پر قوم پر صرف عذاب اسی وجہ سے آیا تھا کہ وہ لوگوں سے ان کے حقوق لے لیتے تھے۔ آگے قرآن کہتا ہے ہر راستے پر مت بیٹھو کہ لوگوں کو دھمکاتے پھرو۔ یہ کیا کرتے تھے؟ گلی نکڑ پر بیٹھ جاتے تھے، جیسے یہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دبنگ قسم کے ہوتے ہیں۔ اب کیا ہے؟ توعدون، لوگوں کو دھمکاتے ہو۔ اب یہ جس محلے کے ہیں، جس علاقے کے ہیں، وہاں ان کا اپنا ایک گروپ ہے، اب یہ ہفتہ وصول کرتے ہیں، ماہانہ وصول کرتے ہیں۔ یہ جو عیوب ہیں آج کے نہیں ہیں، ہمارے معاشرے میں جو بھی عیب ہیں وہ عیب پرانی قوموں میں پائے جاتے تھے، اور انہی عیب کو ختم کرنے کے لیے انبیاء اکرام کو مبعوث کیا جاتا تھا۔ تو معلوم ہے ہفتہ وصول رہے، ماہانہ وصول رہے۔ جب ان کو آپ ہفتہ دیجئے، جب ماہانہ دیجئے، تب یہ آپ کو سکون سے رہنے دیں گے، ورنہ آپ کی دکان نہیں لگنے دیں گے، آپ کا کھونچا نہیں لگنے دیں گے، آپ تجارت نہیں کر سکتے۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم یہی کرتی۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر راستے پر مت بیٹھو لوگوں کو دھمکاتے ہوئے، کہ لوگوں کو تم دھمکاؤ کہ ہمیں مال دو ورنہ ہم تمہاری گاڑی نہیں آگے جانے دیں گے، ہم تمہاری تجارت آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ اور دوسرا کام یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم لوگوں کو اللہ کے ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لے آئے اللہ کے راستے سے روکتے ہو۔ تو کیا کرتے تھے؟ گلی نکڑ پر بیٹھ کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتے تھے، جیسا کہ آج ملک میں ایک خاص طبقہ اس چیز کی کوشش کرتا ہے۔ وہ گلی نکڑ پر بیٹھ کر، چوراہوں پر بیٹھ کر اہل ایمان پر چھیٹا کشی کرتا ہے۔ تو یہ اس زمانے میں بھی جو اہل نخوت تھے، جو اہل ثروت تھے، جو اہل دولت تھے، جن کو شہرت عطا ہوئی تھی اور جن کو مال و دولت کی فراوانی اللہ نے عطا کی تھی، وہ کیا کرتے تھے؟ گلی نکڑ پر بیٹھ کر لوگوں کو دھمکاتے تھے کہ ارے تم شعیب پر ایمان لے آئے، ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے، تمہارے ساتھ یہ کریں گے۔ ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے تھے۔ اور دوسرا کام یہ کرتے تھے وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اس میں کجی تلاش کرتے تھے، اللہ کا جو صحیح دین ہے اس میں کجی تلاش کرتے تھے۔ آج دیکھیے ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے جو اس دین میں کجی تلاش کرتے ہیں۔ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم میں تھا۔ نبی کا جو پیغام تھا، اس نبی کے پیغام میں کیا کرتے تھے؟ وہ کمی نکالتے تھے، اس نبی کے پیغام میں چھیٹا کشی کرتے تھے۔ یہ چیز جو شعیب علیہ السلام کی قوم میں تھی ہمارے ملک میں ابھی ہے۔ قرآن کریم نے اس کو بہت پہلے بیان کیا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، قرآن کہتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے افراد سے کہ یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے، اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا۔ دو مطلب ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ تعداد میں کم تھے، کم لوگ تھے، ان کی جو افرادی قوت تھی، جو نفری قوت تھی وہ کم تھی، ان کی نفری قوت اللہ نے بڑھا دی۔ دوسرے یہ ہے کہ ان کے اندر غربت تھی، اللہ نے انہیں مال و دولت عطا کیا۔ آپ گھر کے بوڑھے لوگوں سے سنیے تو کہیں گے وہ ایک زمانہ تھا گزر گیا جب ایک وقت فاقہ ہوتا تھا، ایک وقت کھاتے تھے۔ ابھی ایسے لوگ زندہ ہیں جو اپنی بوڑھی دادیاں ہیں، جو مائیں، ان سے پوچھ لیجیے، وہ اپنی بیٹیوں کو نصیحت کرتی ہیں کہ ارے بیٹی ہم جب آئے تھے تو بڑی مشکل سے ایک وقت کا کھانا ملتا تھا۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بڑھایا اور مال و دولت سے بھی بڑھایا۔ اس وقت قوم مسلم میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اگر کمی ہے تو ایمان کی، اگر کمی ہے تو حوصلے کی۔ اللہ نے ہم کو بڑھایا، مال و دولت کے اعتبار سے بھی قوم مسلم روز بروز ترقی پر ہے۔
اور اسی طریقے سے نفری قوت بھی بڑھ رہی ہے الحمدللہ، اور یہ چیز بڑھتی رہے گی. لیکن جب تک ایمان نہیں آئے گا، جب تک ہم قرآن کریم سے سبق حاصل نہیں کریں گے، تب تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، قرآن کہتا ہے کہ دیکھ لو مفسدین کا کیا انجام ہوا. یعنی حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں، جو حضرت صالح علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام سے پہلے تھے، اور حضرت ہود علیہ السلام پہلے تھے، حضرت نوح علیہ السلام پہلے تھے، تو حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو ان لوگوں کے بارے میں بتا کر کہتے تھے کہ دیکھو قوم نوح کو جو پیش آیا، قوم عاد کو جو پیش آیا، اور قوم صالح کو جو پیش آیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو پیش آ جائے. تو لہذا اللہ کے عذاب سے ڈرو، ورنہ جیسے وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے ویسے تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ جو باطل ہوتا ہے، دنیاوی جو طاقت ہوتی ہے، جو قوت ہوتی ہے، یہ بالکل ایک غبارے کی طرح ہوتی ہے، یہ پھولتی چلی جاتی. جب سے دنیا بنی ہے اور اس کے بعد انبیاء حضرت آدم علیہ السلام کی بعثت کے چند سالوں بعد ہی دنیا میں فساد مچنا شروع ہوا، اور اس کے بعد آج تک فساد دنیا میں کسی نہ کسی طرح پایا جاتا ہے. اور اس وقت سے لے کر مصلحین اور اصلاح کرنے والے لوگ دنیا میں بھیجے جاتے رہے، اور ہر وقت ہر زمانے میں جو لوگ مال و دولت والے تھے، سیاست و قیادت والے تھے، جن کے ہاتھوں میں اقتدار تھا، جو سیاہ و سفید کے مالک تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو چاہیں گے وہ کر لیں گے. آج دنیا ان کا نام نہیں جانتی. وہ اپنے وقت میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم کچھ بھی کر لیں گے. قوم سمود کی بستیاں آج بھی موجود ہیں. بہت سے لوگوں نے ان کو جا کر دیکھا ہوگا کہ جزیرۃ العرب میں آج بھی وہ علاقہ موجود ہے، حجر کا علاقہ، جہاں قوم سمود کی بستیاں تھیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی بستیوں کے باقیات، اس کے آثار آج بھی موجود ہیں. انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنائے، اور ایسے ایسے پہاڑوں کو اس طرح نقاشی کے ساتھ اور کشیدہ کاری اور تلمی کاری اس میں کی ہے، اور اس میں اس طرح مینا کاری کی ہے کہ تعجب ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جب آلات نہیں تھے، جب باریک اوزار نہیں ہوتے تھے، جب انجینئرنگ اتنی ترقی نہیں کی ہوئی تھی، اور لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، علم اتنا ترقی نہیں کیا ہوا تھا، کیسے کیسے لوگوں نے اس وقت آلات بنائے تھے اور کس طرح پہاڑوں کو تراشا تھا. آپ فرعون کو دیکھیے، فرعونیات پڑھیے. علامہ شہاب الدین ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مصر کا سفر نامہ، انہوں نے لکھا ہے، آپ اس میں پڑھیے. فرعون کے آثار موجود ہیں، دیکھیے اس وقت کیسی کیسی گیسیں انہوں نے دریافت کی تھی، اور کس طرح پہاڑوں کو تراشا تھا. اور سینکڑوں فرعونوں کی لاشوں کو آج بھی ممی کر کے رکھا گیا ہے، وہ سب موجود ہیں، اور اسی طرح موجود ہیں کس طرح ان کے اندر فنکاری کی گئی تھی. وہ سمجھتے تھے کہ ہم نہیں مٹیں گے، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن آج وہ کہاں ہیں؟ آج وہ مٹ گئے. تو شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو یہ بتاتے تھے کہ گھمنڈ مت کرو، غرور مت کرو. یہ جو دولت ہے، یہ دولت فانی ہے، یہ غرور مٹ جائے گا، یہ طاقت ختم ہو جائے گی، یہ جو تمہاری سرفرازی ہے یہ زمین بوس ہو جائے گی. وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، اور دیکھو کہ اگر ایک گروہ ہے جو مجھ پر ایمان لے آیا اور ایک گروہ ہے جو ایمان نہیں لایا، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے. ان کی قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ لنخرجنک یا شعیب، ہم تمہیں اپنے یہاں سے نکال دیں گے. آج لوگ سمجھتے ہیں جو ارباب اقتدار ہیں، جو اصحاب سیاست ہیں، جنہیں سیاست کا، جنہیں اقتدار کا نشہ ہے، آج وہ بھی اہل ایمان کو دھمکی دیتے ہیں کہ ہم تمہیں نکال دیں گے. اہل ایمان اگر قرآن کریم پڑھیں تو یہ دیکھیں ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولابی نکالنے کی دھمکی یہ انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی دی گئی، ان کی قوموں کو بھی دی گئی. لیکن تاریخ نے دیکھا کہ اہل ایمان سرخ روئے ہوئے، اور جو لوگ طاقت کے نشے میں تھے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے عذاب میں مبتلا کیا. تو ہم اللہ سے اپنا لو لگائیں، یہ جو طاقت کے نشے میں ہیں، یہ جو نشے میں چور ہیں، یہ سب چکنا چور ہو جائیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اللہ سے تعلق مضبوط رکھیں. آج کیا ریزولوشن پاس ہوتا ہے؟ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے. اب مسلمان ڈرے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں اور اپنی کوشش کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ کوشش کرنی چاہیے، لیکن کوشش کرنے کا دو طریقہ ہے. دونوں طریقوں کو جب تک اپنایا نہیں جائے گا تب تک اللہ کی مدد نہیں آ سکتی. ایک تو جو وسائل کی دنیا ہے اس کو بھی اختیار کرنا ہے، دوسرے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی رویوں گر گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ہم کہیں کہ اے اللہ یہ قوم ہمیں نکالنا چاہتی ہے، یہ قوم ہمارے ساتھ ظلم و ستم روا رکھے ہوئے، یہ قوم ہمیں اپنے ظلم کی چکی میں پیس رہی ہے، اے اللہ ہماری مدد فرما. تب دیکھیے اللہ کی مدد آئے گی. او لتعودن فی ملتنا، یا تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ. شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی جا رہی ہے گھر واپسی کر لو. تو یہ جو گھر واپسی کا یہ جو نعرہ ہے کوئی نیا نعرہ نہیں ہے.
یہ پرانا نعرہ ہے، اہل ایمان سمجھتے ہیں اور اہل ایمان اس سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ او لتعودن فی ملتنا، شعیب علیہ السلام سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری ملت میں واپس آ جاؤ، ہمارا مذہب قبول کر لو۔ آج جو شخص ان کا مذہب قبول کر رہا ہے اس کو یہ ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں۔ اپنا نام تو مسلمان رکھے ہوئے لیکن لوگوں کو وصیت کی جا رہی ہے کہ ہم جب مر جائیں گے تو ہماری لاش کو جلا دیں۔ اب وہ ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں۔ تو قرآن نے کہا تھا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ کوئی آج کا نعرہ نہیں۔ آج مسلمان بہت سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی بات مان لیں گے تو ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے اس میں ہیچ پیچ نہیں ہوتا۔ اللہ کا جو قانون ہے وہ 2-2-4 کی طرح ہے، یا تو حق ہے یا باطل ہے، یا اندھیرا ہے یا اجالا ہے، یا تو دن ہے یا رات ہے۔ یہاں پر منافقت نہیں چلتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی ہیں، نہ، یہاں پہ یہ نہیں چلتا ہے۔ جب بات صرف اللہ کی ہوگی تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں ہم ان کو انہی کے حوالے کر دیتے ہیں، اور جو لوگ ہماری قوم کے جو لوگ شرک کر رہے ہیں اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فلاں کے جھنڈے کے نیچے آ جائیں گے تو ہم محفوظ ہو جائیں گے، اللہ نے ان کو انہی کے جھنڈے کے حوالے کر دیا ہے، آج انہی پر منحصر کر دیا۔ اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب ہم اللہ پہ بھروسہ کر لیں گے، جب ہم یہ سمجھیں گے کہ صرف اللہ کا بھروسہ ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے آپ پڑھیے، بالکل اسلام کا جو قانون ہے، اسلام کی جو باتیں ہیں، اس میں کسی بھی قسم کا ہیج پیج، کسی بھی قسم کا لہت و لال نہیں ہے، نہیں تھوڑا سا ادھر بھی تھوڑا سا ادھر بھی نہیں۔ جو چیز ہے شکر ہے تو شکر ہے اور نمک ہے تو نمک ہے، اس میں یہ نہیں کہ تھوڑا سا شکر میں نمک مل جائے تو دونوں کام ہو جائے، اس کو شکر بھی کہہ لو نمک بھی کہہ لو، اس سے کام نہیں چلتا ہے۔ آج مسلمان یہی کر رہے ہیں۔ قال ولو كنا كارهين، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ہم اگر ناپسند کریں تب بھی ایسا ہوگا؟ تب تو ہم اللہ پر بہتان باندھیں گے اگر ہم تمہاری ملت میں واپس آ گئے، اگر ہم نے تمہارے مذہب کو قبول کر لیا، تمہارے دھرم کو اگر ہم نے اپنا لیا، اگر ہم نے تمہارے دین کو ایکسپٹ کر لیا، تب تو گویا کہ ہم اللہ پر بہتان باندھیں گے، جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اشقا کھینچ لیا، لال دھاگا باندھ لیا، ہم کو کوئی پہچان نہیں رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ایمان کی حد تک کمی ہے لوگوں کو، فخر کرتے ارے ہم کو تو کوئی پہچان ہی نہیں پایا کہ ہم مسلمان ہیں کہ کیا ہے۔ اگر منکر نکیر بھی نہ پہچان پائیں تو کیا عالم ہوگا معلوم ہے؟ یہاں تو بچ کے نکل گئے کہ ارے ہم پھنس گئے کیا بتائیں، لیکن کوئی پہچان ہی نہیں پایا۔ آپ کو اس پر فخر ہو رہا ہے، یہ فخر کرنے کی چیز ہے۔ ایمان کی گرمی سے پگھلتے ہیں یہ پتھر، اسی نور سے بنتے ہیں سنورتے ہیں مقدر۔ افسوس کی بات ایک ممبروں سے بھی حق بولنا کم ہو گیا ہے، حق بولنا لوگوں نے ختم کر دیا ہے، اور حق سننے کی بھی طاقت لوگوں کے اندر سے ختم ہو گئی۔ لوگ اب حق بات کرتے ہوئے کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، سوچتے ہیں کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبکہ ہر چیز اس کائنات میں مقدر کر دی ہے، مقرر کر دی ہے، کوئی چیز اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اگر محفوظ مکانوں میں ہوگے اور اللہ کی بجلی گرے گی تب بھی تم کو لگے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے ہمارا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا تو ہم محفوظ ہو گئے، نہیں۔ اللہ کا حکم ہوگا تو تمہاری چھتیں پھاڑ کر یہ بجلیاں گریں گی، اور اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو کھلے میدانوں میں بجلی گرے گی اور اس کے بعد راستہ بدل دے گی۔ یہ ایمان ہونا چاہیے۔ لیکن حقیقت یہ ہے اس طرح کی باتیں لوگوں میں کہنے کا رواج ختم ہو رہا ہے۔ جو مقررین ہیں اب وہ ایسا موضوع اٹھاتے ہیں کہ تو بڑے اچھے ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہتے، کسی کو کچھ کہتے ہی نہیں، وہ تو کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، ہر آدمی ان سے پیار کرتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک آدمی آیا اور فرمایا کہ حضرت وہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، اتنی بھیڑ تھی جنازے میں، اتنی بھیڑ تھی، ارے صاحب مت پوچھئے، ہر مذہب کے لوگ شریک تھے، ہر طرح کے لوگ شریک تھے، کیا اچھا کیا برا، بلا کی بھیڑ تھی ان کے جنازے میں، اتنے اچھے آدمی تھے۔ امام غزالی نے فرمایا مجھے تو اس کے ایمان میں شک ہو رہا ہے کہ وہ کیسا آدمی تھا کہ ظالم بھی خوش، مظلوم بھی خوش، ڈاکو بھی خوش اور مسروق بھی خوش، صاحب حق بھی خوش، صاحب باطل بھی خوش، اور اللہ کا انکار کرنے والا بھی خوش، اللہ پر ایمان لانے والا بھی خوش۔ یہ کیسا آدمی تھا کہ ہر آدمی خوش ہے اس سے؟ اس کا مطلب وہ آدمی جیسا موسم دیکھتا ہوگا ویسا ڈھل جاتا ہوگا۔ مجھے تو اس کے ایمان میں شک ہو رہا ہے۔ اہل حق کی ایک پہچان ہوتی ہے، یاد رکھیے نبی سے بڑھ کر کوئی صاحب اخلاق اس دنیا میں نہ گزرا ہے نہ گزرے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سچا آدمی،
کوئی سچا انسان نہ اس دنیا میں گزرا ہے نہ گزرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت نہ اس دنیا میں کوئی شخص گزرا ہے نہ گزرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معاملات کے حقوق کی حفاظت کرنے والا نہ اس دنیا میں گزرا ہے نہ گزرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انسانوں سے محبت کرنے والا، جانوروں سے محبت کرنے والا، خدا کی ہر مخلوق کو اس کا حق دینے والا نہ کوئی گزرا ہے نہ گزرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی طرف میلی نگاہ سے نہیں دیکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کبھی بھی کسی کو گالی نہیں دی. آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا. اس کے باوجود لوگ کیا کہتے تھے؟ یہ تو جادوگر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اپنی امانتیں رکھواتے تھے اور پیچھے سے قتل کی پلاننگ کرتے تھے. تو آپ کتنے خوش اخلاق ہو جائیں گے کہ لوگ آپ سے خوش ہو جائیں گے. آپ یہ چاہتے ہیں دنیا آپ سے خوش ہو جائے، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ کا اخلاق بن جائیں گے؟ آپ چاہتے ہیں دنیا آپ کے حسن دیکھ کے آپ پر فریفتہ ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل آپ ہو جائیں گے؟ آپ یہ چاہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ آپ کر لیں، آپ اپنی شخصیت بنا لیں، آپ جم کر لیں اور آپ کی پرسنالٹی اچھی ہو جائے، آپ کی شخصیت اچھی ہو جائے، پھر لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں گے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ کی پرسنالٹی اچھی ہو جائے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی خوبیاں تھیں، بچپن سے جنہوں نے دیکھا تھا انہوں نے مخالفت کی. یاد رکھیے، اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کے مخالفین بھی ہوں گے. اگر دنیا میں آپ کا کوئی مخالف نہیں، اپنے ایمان کی فکر کیجیے. وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا. حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ غائب درجہ عبدیت ہے، یہ غائب درجہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بندگی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو ہم کفر میں بھی لوٹ سکتے ہیں. حالانکہ نبی کا کفر سے کیا تعلق ہے؟ یہ عبدیت ہے، بندگی کا اظہار ہے کہ انسان یہ سمجھے یہ جو ایمان کی دولت ہے یہ اللہ کی طرف سے ملی. اسی وجہ سے ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھا جاتا ہے کہ صاحب ہدایت کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے، ہدایت پر باقی رہنے کی بھی ضرورت ہے. ورنہ آج دیکھیے کتنے لوگ مرتد ہو رہے ہیں. آپ فیس بک پہ دیکھیے، ہماری مسلم بہنیں، ابھی 2-3 دن پہلے ایک ویڈیو میں نے دیکھی، ایک لڑکی کا بیان تھا، کہہ رہی تھی وہ جو ہے مورلی مجھے سپورٹ کرتا تھا اور اس طرح اس نے جو میرا استحصال کیا، جنسی استحصال کیا. تو معلوم ہوا کہ چند پیسوں کے عوض ایمان کی طرح، چند پیسوں کے عوض فاقہ ہماری بیٹیاں نہیں برداشت کر پا رہی، ہماری بہنیں فاقہ نہیں برداشت کر پا رہی. کیوں؟ کہ ان کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ایمان ان کے دلوں میں نہیں پیدا کیا گیا. ہماری لڑکیاں اور ہماری بیٹیاں صرف چند پیسوں کے عوض میں اپنا ایمان بیچ رہی ہیں کہ ان کی طرف سے تھوڑا مورلی سپورٹ ہوتا تھا. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب جنسی استحصال ہو جاتا ہے، جب وہ آ کے روتی ہے پھر، اور اس کے بعد میڈیا کو بیان دیتی ہیں. آپ کس کو سنا رہے ہیں؟ کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا. جب اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا پھر کوئی اس دنیا میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا. بہت کرے گا، آپ کے پاس کچھ تنظیمیں جائیں گی، وہ بھی اپنا فوٹو کھنچا لیں گی. آج کل تو فوٹو کھنچانے کا رواج ہے. ایک کیلا ایک مریض کو دیتے ہیں، اس کو فوٹو کھنچاتے ہیں. اب تو چھوڑیے، اب تو لوگ خون بھی دیتے ہیں تو فوٹو کھنچاتے ہیں. یہ عالم ہے. کوئی کام آدمی اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے. تب دنیا اتنی خود غرض ہو گئی ہے. یہ دنیا بہت خود غرض ہے. اپنی بیٹی کو آدمی جہیز دیتا ہے اور سب کے سامنے دکھا رہے، دیکھو اپنی بیٹی کو دے رہے. کیونکہ دکھانا ہے، اقدامات کو دے رہے، پوری دنیا کو دکھانا ہے. مطلب کچھ اللہ کے لیے بچا ہی نہیں. کیا ہے؟ ہر چیز کو چھپانا ہے. اپنی نیکیوں کو جب تک اپنے گناہوں کی طرح آپ نہیں چھپائیں گے تب تک اللہ کی رضامندی نہیں حاصل ہو سکتی. جس طرح آپ گناہ کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں سوچتے کوئی نہ جانے، اسی طرح آپ نیکی کیجئے، صرف اللہ جانے آپ اللہ کے لیے نیکی کر رہے ہیں. اس طرح داہنا ہاتھ دے کہ بایاں ہاتھ نہ جائے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی. ورنہ آج کل لوگ چھوٹی سی نیکی کرتے ہیں، اس میں ڈھنڈورا پیتے ہیں. بہرحال میری بات مکمل ہو رہی ہے، بس ایک بات اور کر کے. شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی تو کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان کو زلزلے نے آ پکڑا. زلزلے نے، قرآن کریم میں ایک جگہ ہے صیحہ، چیخ نے آ پکڑا. ایک جگہ ہے عذاب یوم ظلہ، یعنی سائبان کے عذاب نے، بادل کے عذاب نے ان کو پکڑا. تو ہوا یہ کہ جب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَاصْبِرُوا، صبر کرو، تو ان سے صبر بھی نہیں ہو پاتا تھا. شعیب علیہ السلام کی کھلی اڑاتے تھے. شعیب علیہ السلام نے دعا کی، اللہ فیصلہ فرما دیجیے، ربنا افتح بیننا وبین قومنا. تو پھر کیا ہوا کہ بادل گھیر لیا. ایک دن ایسا ہوا کہ بادل نے گھیر لیا اور اس کے بعد اس میں بادل میں بجلیاں چمکتی رہی اور آوازیں آتی رہیں
اور لوگوں کے کان کے پردے پھٹ پڑ جاتے تھے، اس طرح آوازیں آتی تھیں۔ اور اس کے بعد وہ گھروں میں سوئے ہوئے تھے اور زلزلہ آیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ایک طرف سے بادل میں گھن گرج اور نیچے سے زلزلہ، دونوں طرف سے عذاب۔ اب یہ کیا، گھروں میں اودھے منہ ہو گئے، اس طرح ہو گئے کہ گویا کہ وہ ان گھروں میں رہے ہی نہیں تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی طرف سے رخ پھیر لیا اور کہا فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، اب میں کیا افسوس کروں، میں سمجھاتا پھرتا تھا اور لوگ مانتے نہیں تھے، اب جب اللہ کا عذاب آیا تو مجھے افسوس کیا کرنا، مجھے افسوس نہیں کرنا۔ آج یہی ہوتا ہے کہ جب کبھی جب اس میں دیکھیے کہ ہماری بہنیں جب اس طرح جال کا شکار ہو جاتی ہیں تو غصہ لگتا ہے واقعی، کبھی معاف کیجیے، دل میں آتا ہے کہ یہ غلطی تو آپ نے کی تھی، اپنے ہاتھ سے کنواں کھودا تھا تو اسی میں تو گرے، چاہ کندندہ چاہ درپیش، جب آپ کنواں کھودیں گے تو اس میں گریں گے۔ علماء کہتے تھے پردے کا اہتمام کراؤ اور اس کے بعد اپنی بچیوں کو تعلیم دلاؤ، پردے کے ساتھ دلاؤ، اور اگر یاد رکھیے اگر تعلیم دلاتے وقت، یہ بات میں بالکل بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور یہ بات آپ اس کو لکھ لیجئے، آپ چاہے تو کہیں سے فتویٰ لے لیجئے گا، بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ تعلیم، اعلیٰ درجے کی تعلیم یقیناً فرض کفایہ ہے، لیکن اعلیٰ درجے کی تعلیم کے حصول میں اگر ایمان جا رہا ہے تو ایسی تعلیم کا دلانا حرام ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اہل ایمان کو سرخروئی حاصل ہوگی، جو لوگ دنیا میں بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں گے لیکن ایمان سے وہ ہاتھ دھو چکے ہوں گے، ایمان سے دستبردار ہو چکے ہوں گے، کل وہ آخرت میں ناکام ہوں گے۔ اس وجہ سے اگر اعلیٰ درجے کی تعلیم چاہے اپنے بیٹوں کو چاہے اپنی بیٹیوں کو آپ دلا رہے ہیں تو اس بات کا پورا لحاظ کیجئے کہ ایمان محفوظ ہے کہ نہیں، چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر اولاد جوان ہو گئی اور رشتہ نہیں کیا گیا وقت پر اور اس کے بعد اولاد کسی گناہ میں ملوث ہو گئی تو اس کا گناہ ماں باپ کو جاتا ہے۔ جس طرح غلط کاری کا جرم کا مرتکب وہ فرد ہوا ہے جو اس گناہ میں ملوث ہوا ہے، اسی طرح والدین بھی ہوں گے۔ اس وجہ سے اپنی ذمہ داری کو دیکھ کر اور اپنے فرائض کو دیکھ کر آپ کام کیجئے، اور تعلیم دلانا ہو تو تعلیم کے ساتھ پردے کا لحاظ بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ جو حفاظت کے جو انتظامات ہو سکتے ہیں ان انتظامات کو کرنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر تعلیم مت دلائیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔